سب سے پہلے آج کی اہم خبر جو کافی سنجیدہ ہے بلوچستان سے آ رہی ہے، اور جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی کئی بار یہ بات بتا چکے ہیں کہ بلوچستان پہ دباؤ بڑھ رہا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بلوچستان میں ایسی کارروائیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اور آج جو وہاں پہ دو جگہ پہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں سیکیورٹی فورسز نے جو آپریشن کیا اس میں 23 دہشت گرد دو مختلف جگہوں پہ 23 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایف سی کے 18 جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کے ضلع کلات کے علاقہ منگوچر میں رات کو کوئٹہ کراچی شاہراہ کو بلاک کرنے کی کوشش ہوئی، جس پر سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی اور 12 دہشت گرد ہلاک اور 18 جوان شہید ہوئے۔ دوسری جگہ ہرنائی میں جو ایک آپریشن ہوا ہے بلوچستان میں، اس میں 11 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ آج اس سلسلے میں ایک اور یہ دو واقعات ہوئے ہیں، بڑا ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ سی پیک 2 بھی جاری ہے اور اس پہ بھی یہ سارا اس سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ اور ہماری آج کی پروگرام کا اگر ہم اس کی طرف چلیں تو ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی یوٹیوبرز کا لالچ خان کی سیاست کو لے ڈوبا۔ اور اس پہ ہمیں جوائن کریں گے علی محمد خان صاحب، جو ایم این اے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ آپ کو بتائیں گے جو دسمبر میں ان یوٹیوبرز نے کتنے کروڑ روپیہ کمایا، ان لوگوں کو بیوقوف بنا کے جھوٹ بول کے، جو گھروں میں بیٹھے ورکرز ہیں، سادہ لوگ ہیں، ایماندار ہیں، صحیح سیاست کرنا چاہتے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ خود یہ سب یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہیں، ان کے خاندان باہر بیٹھے ہیں، لیکن یہ یہاں کے لوگوں کو، پی ٹی آئی کے ورکرز کو، پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کو اور عمران خان کو جیل میں دیکھ کے یہ خوش ہیں، ان کا نقصان دے کے یہ ڈالر کماتے ہیں، اپنا ان کا ایک حلوہ چلتا رہے۔ خان کی سیاست کو نقصان پہنچ رہا ہے، پی ٹی آئی کی سیاست کو نقصان پہنچ رہا ہے، ورکرز مر رہے ہیں، پی ٹی آئی قیادت جیلوں میں جا رہی ہے، خان صاحب جیل میں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو اس پہ ہم بات کریں، یہ بہت عام ایشو، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہ لوگ اتنے ڈالرز کما رہے ہیں اور خود باہر بیٹھے ہیں، لیکن یہاں پہ لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ سکون نہ ملے۔ اور اس کے بعد ہمارا آج کا ہاٹ ایشو کراچی مسائل کا گڑھ، سیاسی خلا کون پر کرے گا۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کو قصوروار قرار دے رہی ہے، ایم کیو ایم کو قصوروار قرار دے رہی ہے۔ ایم کیو ایم اور کراچی کے تاجر یہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز سندھ کی چیف منسٹر کچھ عرصے کے لیے آ جائے اور مراد علی شاہ پنجاب کی چیف منسٹر بن جائیں، جس پہ ایک نیا وہاں پہ تنازع کھڑا ہوا ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے مفتاح اسماعیل صاحب سے، جو سیکرٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی سے، اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے اور کیا جو عوام پاکستان پارٹی ہے یہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے بھی یا نہیں، وہاں کراچی میں کم از کم یہ کچھ اپنی اس خلا کو پور کر سکتی ہے یا نہیں۔ اور ایڈیٹوریل ہمارا آج کا ہوگا اس ایشو پہ جس نے کم از کم میرا سر تو شرم سے جھکا دیا ہے، اس اونیجا اینڈریو، وہ امریکی سیاہ فام خاتون جو کراچی میں موجود ہے اور جس کو اپنے رنگ اور شکل کے لیے کی وجہ سے اس کو ایک مذاق ان کا اڑایا گیا ہے، اور پاکستان کے بہت سینئر عہدیداروں کی طرف سے، گورنر سندھ کی طرف سے اور میئر کراچی کی طرف سے۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، ہمارا کلچر اور ہماری اخلاقیات اتنی کیوں گر گئی ہیں کہ اسلام نے جس چیز کی تعلیم دی کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، یہ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ہم لوگوں کو قتل کرتے پھر رہے ہیں اسلام کے نام پہ، لیکن جو تعلیمات ہے اصل اس کو ہم بلا کیوں بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ایڈیٹوریل شروع کرتے ہیں۔ ہماری آج کی ٹاپ سٹوری، علی محمد خان صاحب، ایم این اے رہنما پاکستان تحریک انصاف، خوش آمدید سر۔ بات ہم کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست پہ، یہاں پہ ایک یہ تاثر بن رہا ہے۔ پہلے اگر میں آپ کو سنا دوں کہ خان صاحب مائنس نہیں ہو سکتے، یہ آپ کے سب سے بڑے سیاسی مخالف پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا ہے، سنیے ذرا۔ خان صاحب ویسے مائنس ہو رہے ہیں سیاست سے؟ لیکن جہاں تک مائنس ہونے کا تعلق ہے، نہیں، مائنس نہیں ہو سکیں گے۔ پچھلے 70 سال آپ دیکھ لیں، اگر مائنس ہونا ہوتا تو پھر ذوالفقار علی بھٹو مائنس ہو چکے ہوتے، بے نظیر مائنس ہو چکی ہوتی، میاں نواز شریف جو ہے وہ مائنس ہو جاتے۔ یہ اس طرح سے یہ طریقہ مائنس کرنے کا ہے ہی غلط۔ علی محمد خان صاحب، آپ نے سنا، آپ کے مخالف ہیں، آپ کی حکومت میں ان کو سزائے موت کا ایک ان پہ کیس بنایا گیا، جھوٹا تھا، اور بہت سارا عرصہ جیل میں رہے، کتنے ظلم ہوئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سیاست سے مائنس نہیں ہو سکے، تو یہ بات تو آپ کے سب سے بڑے سیاسی مخالف کی طرف سے
طے ہو گئی. اب سیاست کرنی ہے خان صاحب نے, ان کی جماعت نے. ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ خان صاحب کو سیاسی اور جمہوری رستے پہ وہ یوٹیوبرز نہیں چلنے دے رہے, اور کچھ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی جماعت سے ان کا تعلق ہے, وہ اس طرح کی ایک اگریسو قسم کی انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے جس میں خان صاحب مسلسل اگر جیل میں رہیں, پی ٹی آئی کی لوکل قیادت جیل میں رہے, اور یہاں کے جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ مرتے رہیں, زخمی ہوتے رہیں, جیلوں میں رہیں, اور ان کے ڈالرز بنتے رہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایسے چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہاسٹیج بن چکی ہے؟ جی میں نہیں سمجھتا ایسا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. افسر صاحب, سب سے پہلے تو جو بات آپ نے رانا ثناء اللہ کی ہے وہ میرا بھی نکتہ ہے. سیاست میں مائنس کرنے کا اختیار اللہ کے بعد پاکستانی قوم کو ہوتا ہے, اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کا 11 سالہ مارشل آئی دور پیپلز پارٹی کا سیاسی خاتمہ نہ کر سکا. لیکن جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی اور زرداری صاحب کے نیچے جب 2008 سے 13 تک 5 سال کی حکومت رہی, اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی سکڑ کے سندھ میں وہ سکڑ گئی, بلکہ کراچی سے بھی آؤٹ ہو گئی, لاہور سے, پنجاب سے بھی آؤٹ ہو گئی, خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے بھی آؤٹ ہو گئی. تو یہ اختیار بند کمروں میں بیٹھے کچھ لوگوں کا نہیں بلکہ پاکستانی عوام کا ہے کہ وہ پرفارمنس کی بنیاد پہ اگر کسی کو مائنس کرنا چاہیں, اور مائنس کا مطلب سیاسی خاتمہ بھی نہیں ہوتا. سیاست میں کبھی آپ بیک سیٹ پہ جاتے ہیں, کبھی آپ فرنٹ پہ آتے ہیں, عوام آپ کو ووٹ کرتی ہے, آپ حکومت میں آ جاتے ہیں, آپ کو ووٹ آؤٹ کر دیتی ہے, آپ پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں یا پارلیمنٹ سے ہی باہر ہوتے ہیں. جیسے مثال جماعت اسلامی, اس وقت جماعت اسلامی کا قومی اسمبلی میں ایک بھی ممبر نہیں ہے. وہی جماعت اسلامی ہے جو کسی زمانے میں اپوزیشن لیڈر ان کا تھا, ان کا اور جمعیت کا مشترکہ مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ قاضی حسین احمد صاحب کے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں. اب اس دوسرے نقطے پہ آتے ہیں جو آپ کا مین مدعا ہے. جی جی میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیے یوٹیوبرز اسی پہ بات کریں گے جو چیز عوام کے دل کے قریب ہوگی, اور اگر کوئی شخص ایک سیاسی لیڈر ہے اور وہ بھی عمران خان صاحب کے پائے کا لیڈر ہے, تو لیڈر نہیں بلکہ یوٹیوبرز, میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا آپ کو اسی چیز کی طرف نشاندہی کرے گی اور اس پہ بات کرے گی جو وہ لیڈر نیریٹو سیٹ کرتا ہے. عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے اور ان کے کہنے پہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جس میں بیرسٹر گوہر چیئرمین ہیں, یا جنرل سیکرٹری سلمان راجہ ہیں, یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب گنڈا پور صاحب, یہ اس نیریٹو کو لے کے جاتے ہیں, اور اس نیریٹو کی بنیاد پہ پھر یوٹیوبرز جو ہیں وہ بات کرتے ہیں. یوٹیوبرز نہیں بلکہ عمران خان صاحب نیریٹو سیٹ کرتے ہیں جس پہ یوٹیوبرز اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. ہاں یہ بات البتہ صحیح ہے کہ جو لوگ اس وقت ہمارے پوائنٹ آف ویو سے متفق ہیں اور ہمارے نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو زیادہ دیکھ رہے ہیں. جو ہمارے خلاف بات کرتے ہیں لوگ ان کو نہیں دیکھ رہے, کیونکہ لوگ دلوں میں تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو جگہ دے چکے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا, آپ نے یہ بات آپ نے بھی کی, ظاہر ہے میں بھی اس پہ متفق ہوں کہ مائنس نہیں کیا جا سکتا. تو ایک سیاستدان کو سیاسی اور جمہوری راستہ اختیار کرنا چاہیے یا لاٹھی ڈنڈے جھگڑے کا, جیسے کہ آپ کے ابھی جو جنید اکبر صاحب جن کو صوبائی صدر بنایا گیا ہے, ان کے میں آپ کو الفاظ صرف بتا رہا ہوں کہ اللہ مجھے اختیار دے, میں ان سب کو نشان عبرت بناؤں گا. کون سا سیاستدان اس طرح بات کرتا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور یوٹیوبرز ان کی بات آگے لے کے چلتے ہیں, تو یہ سیاست اور جمہوریت کا راستہ اس طرح ہوتا ہے؟ آپ اس طرح سیاستدان لوگوں کے دلوں کو اس طرح کے الفاظ سے جوڑتے ہیں؟ فرق کیا ہے پھر ایک فیشسٹ میں اور سیاستدان میں؟ دیکھیں ان میں ایک سیاسی بات کی ہے, اور مثال بنانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عوام آپ کو ریجیکٹ کر دے گی, اور سیاست میں سب سے بڑی مثال یہ ہوتی ہے کہ عوام آپ کو ووٹ نہ دے اور آپ اختیار دے دیں. نہیں, مجھے اختیار آ گیا تو عبرت کی مثال بنا دوں گا, یہ نہیں کہا کہ عوام بنا دیں. ان کے اختیار میرے پاس, اللہ اختیار دیتا ہے نا, اللہ اختیار دیتا ہے تو اللہ دیکھتا بھی ہے کہ آپ استعمال کیسے کرتے ہیں. ماضی میں جس طرح اختیار استعمال کیا گیا اس پہ معذرت کی نہیں ہے ابھی تک, اور اگلا اختیار آنے پہ کہہ رہے ہیں کہ عبرت کی مثال بنا دیں گے. مطلب یہ سیاست کس طرح کی ہے, مجھے آپ سمجھائیں. ابصار صاحب اپنی بات کی وضاحت تو جنید صاحب خود کریں گے, لیکن
وہ تیسری بار MNA بنے ہیں اور ابھی PAC کے چیئرمین ضرور بنے ہیں، لیکن ان کے پاس کمیٹیوں کی چیئرمین شپ بھی رہی ہے، اور وہ ایک ایسے صوبے سے ان کا تعلق ہے جہاں ان کی جماعت یعنی میری جماعت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے پچھلے 10-11 سالوں سے۔ کوئی ایک مثال کو یہ نہیں بتا سکتا جہاں جنید اکبر خان یا جنید کے علاوہ کوئی اور بھی نظریاتی PTI کا کوئی ورکر ہو، مجاہد خان ان کے ساتھ ہمارے MNA ہیں، سوات میں مراد سعید صاحب ہیں، وہاں سلیم الرحمان صاحب ہیں، یہاں فضل خان ہے نیچے 4 صدے میں، اور پشاور میں ارباب شیر علی صاحب ہیں، عاطف خان ہے مردان سے، میں ہوں یہاں۔ صرف جنید نہیں، کسی کو بھی آپ لے، کیا کسی نے کسی ایسے کے ذریعے کسی پہ غلط پرچے بھی کاٹ؟ ہمارے پاس اختیار تھا، آج بھی ہے، نہیں ہم قانون کو فالو کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا دین ہمیں اس سے منع کرتا ہے، ہمارا لیڈر جو ہے عمران خان وہ صاحب کے ماننے خلاف والا آدمی ہے۔